السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع تاریخ عبرت ہے، جس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے ازلی وتیرے۔ انسان کا شروع سے آج تک ایک ہی وتیرہ ہے، ایک ہی چلن ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی پہ لگے ہوئے ہیں۔ 5 نکات ہیں، یہ 42 43 44 3 آیات میں سے تمام قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا۔ یہ 42 میں سے وہیں کذبوا کا فقد کذبت قبلہم قوم نوح۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ اگر آپ کوئی جھٹلا رہے ہیں نا، آپ کی قوم نہیں مان رہی، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، باقی چیزیں کرتے تھے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر اس سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں۔ اور پھر اگلے 43 میں آ رہی ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام بت توڑ دیا اور انہوں نے پوچھا کہ بڑا سے پوچھو کہ کس نے توڑے ہیں، جس کے سے اعلیٰ قتل برآمد ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بولتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، کرتے ہی کچھ نہیں، لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا۔ اور پھر آگ کا دیکھنے کے باوجود، معجزہ کے آگ میں سے ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت نکل آئے، تو اس کے باوجود نہیں کسی نے مانا۔ اور پھر 44 میں اہل مدین نے بھی جھٹلایا اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ تو کذب موسیٰ، تو جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی، بس ہم نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر پکڑ لیا باہر ہے، تو سب نے جھٹلایا۔ اور یہ قرآن میں موضوع بار بار آ رہا ہے، یہ بار بار آ رہا ہے اس میں کہ جھٹلانے والی بات۔ اس میں یہ سورہ مومن ہے 40 نمبر، اس کی آیت 5 کو دیکھیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، تو اس سے پہلے قوم نوح نے اور کتنے ہی قومیں آئیں جنہوں نے اس کے پیچھے، سب نے جھٹلایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ محمد کل امت برسولہم، اور ہر ایک نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، اور وجادلوا، اور لائے اس کے لیے کہ کیا کرتے رہے؟ بالباطل، جھوٹے جھگڑے ہوں، تاکہ اس کو ڈگمگا دیں۔ یہ موضوع قرآن میں بار بار آیا ہے۔ سورہ 50 کی آیت 14 میں ہے، سورہ 23 کی آیت 44 میں، 35 کی آیت 4 میں، بار بار یہ آ رہا ہے کہ سب نے جھٹلایا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے۔ اچھا، جھٹلانا ہے کہ نہیں مانتے؟ ایک تھا کہ جھٹلایا ہے، نہیں مانتے، وہ جھٹلایا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس کے اوپر مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ سورہ زخرف ہے 43 نمبر، اس کی آیت 7 ہے۔ کم ارسلنا من نبی فی الاولین، اور بہت بھیجے ہم نے اس سے پہلے بھی رسول، یہ 6 نمبر آیت ہے۔ اور پھر نہیں آتا کوئی ان میں کوئی نبی الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں کہ لو جی یہ رسول صاحب آ گئے ہیں، اللہ کو یہی ملے تھے، اللہ کو کوئی اور بندہ ملا ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہے کیا، یہ سارا کچھ۔ تو یہ ہمیشہ سے انسانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ پھر یہی بات سورہ زخرف 43 کی آیت 47 میں آئی ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب بھی کوئی نشانیاں ان کے پاس آئیں، جب بھی اللہ کے احکامات ہیں، اذا ہم منھا یضحکون، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان پر ہنستے تھے، ان پر بجائے اس کے کہ بات مانیں، بات سنیں، اس پہ عمل کریں، اپنی عاقبت درست کریں۔ اچھا، پھر نبی جو کہہ رہے تھے، عاقبت کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بھی جو کہہ رہے تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ زیادتی نہ کرو، خرابی نہ کرو، باقی چیزوں میں لین دین میں ٹھیک کرو۔ حضرت شعیب نے کیا قوم کو کہا؟ یہ ناپ تول کی کمی نہ کرو، باقی چیزوں کی خرابی نہ کرو، مفسدین بن کے نہ پھرو، سارا کچھ۔ تو یہ دنیا میں کوئی یہ تو نہیں کہا کہ بھی خرابی کرو، ہر ایک نے خرابی سے روکا، امن کی بات کی، ان کو بھلائی کی، سلامتی کی بات کی۔ اور پھر جب یہ ایمان کے ساتھ سارا کچھ ہو، اللہ کے ایمان کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ سے پھر اجر کی توقع پہ ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے عمل میں بھی اس کا اجر دے گا۔ لیکن انسانی وتیرہ ایک ہی ہے، انسانی وتیرہ۔ اور آج بھی کیا ہے؟ انہوں نے تو سیدھا مانا ہی نہیں تھی نا، انہوں نے مذاق اڑایا تھا، انکار کیا تھا۔ آج بھی کیا وتیرہ ہے؟ آج بھی نہیں مانتے۔ نبیوں کو ماننے والے کتنے ہیں اور نہ ماننے والے کتنے ہیں؟ دنیا کی تعداد دیکھ لیں، زیادہ آبادی ہے جو نہیں مانتی۔ جو مانتے ہیں وہ مان کے نہیں مانتے، یہ ان سے بڑے مسئلہ ہے کہ جو مانتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، صدقے واری جاتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جھٹلانا ہے۔ اور پھر چیزوں کا مذاق اڑانا کہ جی آج کے دور میں سود کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، سود کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ اسی طرح باقی کہ جی قربانی کے اوپر یہ اتنا نقصان ہے، اتنا نقصان، اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ان جانوروں کے حقوق ہیں۔ یہاں پہ کتے مارنے پہ ہے ان کے، جی کتوں کے انسانی حقوق ہے، جبکہ انسانوں کے کتوں والے حقوق بھی دینے کو یہ تیار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا وتیرہ رہا ہے، جھٹلاتا ہے۔ میں دیکھ لوں، آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں، ہم نے کیا جھٹلایا یا مانا ہے؟ ماننا ہوتا ہے سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سنا اور اطاعت کی، سنا اور اطاعت کی۔ میں نے کتنی دفعہ سن کے اطاعت کی ہے؟
کسی نے آواز میرے کان میں پڑی اور میرے جون تک نہیں رینگی، باقی مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا خرابی ہے اور پھر میں کتنی دفعہ تو جو نہیں اس پہ عمل کر رہا یہ جھٹلانا ہے، اور پھر جھٹلانے سے آگے یہ مذاق اڑانا ہے کہ یہ اس وقت وہ نہیں ہے، اور پھر جو کرتے ایسی بات انہیں ریجت پسند کہتے ہیں، جو پردہ کر رہے ہیں، جو اس طرح کے حجاب کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، کہتے ہیں یہ ریجت پسند ہے، یہ پرانے زمانے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کو آج کے زمانے کا پتہ ہی نہیں، یہ سب مذاق اڑانے کی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جنہوں بھی مذاق اڑایا پھر آپ ان میں سے کوئی نہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہیں پہ کبھی کچھ ہونا ہے، تو میں نے اس میں شامل نہیں ہونا۔ یہ انسان کا جو ازل سے آج تک وتیرہ آ رہا ہے، میں نے اس میں سے نکلنا ہے، اپنے اولاد کو نکالنا ہے، اپنے دوستوں کو نکالنا ہے، اور کوشش کرنی جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں اس کو نکالوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔